السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 27 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب فی البول فی المستحم، غسل خانے میں پیشاب کرنے کے بارے میں باب۔ غسل خانے کو کہتے ہیں عربی میں مستحم، حمیم سے ہے نا، حمیم سے گرم پانی، کیونکہ عموماً گرم پانی سے نہایا جاتا ہے، اس لیے مستحم۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے کے بارے میں باب۔ حدیث لائے ہیں، قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل، ماشاء اللہ، امام احمد بن حنبل کا اصل نام احمد بن محمد بن حنبل ہے، یہ اصل نام ہے، احمد بن حنبل مشہور ہو گیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے ابو کا نام تھا محمد، دادا کا نام تھا حنبل۔ امام احمد صاحب کے ایک بھتیجے تھے، ان کا نام بھی حنبل تھا، ان کا نام بھی، بھتیجے کا نام بھی حنبل تھا۔ بہرحال، قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد قال حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله الحسني عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن احدکم، ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک، فی مستحمی ہی، اپنے غسل خانے میں، ثم یغتسل فیہ، پھر اسی میں نہائے، پہلے پیشاب کر دیا ہے پھر اس میں نہا رہا ہے۔ قال احمد، امام احمد نے کہا، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روایت میں ہے، ثم یتوضا فیہ، پھر اسی میں وضو کرے، پہلے پیشاب کیا پھر وہاں غسل کر رہا ہے پھر اسی میں وضو کرے۔ فإن عامة الوسواس منہ، بے شک اکثر وسوسے اسی سے ہیں، اسی سے پیدا ہوتے ہیں اکثر وسوسے۔ یہ ہے حدیث، واضح ہے۔ تخریج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 21 ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 36 ہے، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 304 ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 56۔ یہ مختصر اس کی تخریج ہے۔ پہلے ہم مختصر راویوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلے راوی ہیں احمد بن محمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ ہیں، الحمدللہ، بہت بڑی عظمت و شان والے جلیل القدر امام ہیں، بابرکت لوگوں میں سے ایک ہیں، استقامت کے پہاڑ تھے، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل کے حالات پر اردو میں، عربی میں، انگلش میں کتابیں ہیں مستقل، زندگی میں ایک کتاب پڑھنی چاہیے امام احمد بن حنبل کے حالات پر، ایک نہیں 20 کتابیں، درجنوں پڑھیں انشاءاللہ۔ امام احمد کے حالات پر بڑی کتابیں ہیں، ایک کتاب ضرور پڑھیں، بڑے واقعات ہیں امام احمد کی زندگی میں، صبر و استقامت کے، وہ واقعات ہمیں پڑھنے چاہیے، سبق ملتا ہے بڑا زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہاں
صرف ایک قول بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ قول امام شافعی کا ہے۔ امام احمد شاگرد تھے امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد تھے امام مالک کے، یاد ہوگا نا چاروں امام۔ امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد کا نام ہے کیا؟ امام شافعی امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں کے نام ہیں امام بخاری وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، صرف ایک اور، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کس کے بارے میں؟ اپنے شاگرد احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کہا؟ خرجت من بغداد فما خلفت فيه بها افقه ولا اورع ولا ازهد من احمد بن حنبل۔ کمال ہو گیا۔ امام شافعی نے کہا میں بغداد سے نکلا، میں نے اپنے پیچھے وہاں سب سے بڑا فقیہ، سب سے زیادہ بڑا تقوی والا اور سب سے بڑا زہد کا مالک انسان احمد بن حنبل سے بڑا کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ استاد کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی عظمت ہوتی ہے، استاد اپنے بیٹے کی تعریف کرے، چونکہ استاد اور شاگرد وہ ایک لمبا وقت کٹھے رہتے ہیں، کھانے کٹھے کھا رہے ہیں، کٹھے رہنا، کٹھے سفر، کٹھے سیر و سیاحت، کٹھے پڑھنا، کٹھے کتابیں لکھنا۔ تو استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسند احمد بن حنبل جو 50 جلد میں چھپی ہے تقریر تحقیق، اس کو ایک جلد میں تلخیص کرنا تھا، ایک ٹیم ورک تھا، 3-4 ساتھی تھے ہم، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا۔ وہ مسند احمد دارالسلام نے بائبل پیپر پر ایک ہی ضخیم جلد میں شائع کی ہوئی ہے، عربی میں بھی چھپ چکی ہے، انگلش میں بھی چھپ چکی ہے۔ الحمدللہ وہ ہمارا کام ہے، اللہ سے قبول فرمائے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے رسائل، عقیدہ منہج پر رسائل 5-6 وہ ہم نے اردو میں ترجمہ تخریج شرح کر کے شائع کیے، مجموعہ مقالات اصول السنہ کے نام سے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جیل میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے ڈالا جیل میں، جہمیہ نے اس دور کے گمراہ لوگوں نے ڈالا جیل میں امام احمد رحمہ اللہ کو۔ اچھا، جیل میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کے خلاف کتاب لکھ دی، فتنہ خلق قرآن اٹھانا، لمبی چوڑی داستان ہے یہ، اللہ اکبر، وقت نہیں ہے ورنہ بیان کرتے۔ اچھا، انہوں نے ڈالا جیل میں، چل جیل میں چل، تو ٹھیک ہے چلے گئے، تو وہاں جا کیا کیا؟ وہاں جا کے کتاب لکھی الرد علی الزنادقہ والجہمیہ کے نام سے۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی، لکھی کہاں؟ جیل میں بیٹھ کر۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے 1 درجن کتابیں عقیدہ منہج پر ائمہ محدثین سلف کی، متقدمین کی، ہم نے اردو میں ان کو شائع کیا ہے، اور یہ درجن کتابیں تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ توفیق الہی سے ہم کمزوروں سے اللہ نے یہ کام کروایا۔ اس میں امام احمد بن حنبل کی یہ کتاب بھی تھی الرد علی الزنادقہ والجہمیہ، یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اس کو ہم نے اردو میں شائع کیا۔ اسی طرح امام احمد صاحب رحمہ اللہ کی ایک بڑی کتاب ہے السنہ، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، یعنی عبداللہ بیٹے نے سارے جمع کیے اپنے ابو کے اقوال وغیرہ، آثار، احادیث، بڑی زبردست وہ کتاب ہے السنہ عقیدہ منہج پر، وہ بھی الحمدللہ اردو میں 100% ہمارا وہ کام ہو چکا ہے، اللہ توفیق دے۔ مسلسل لیٹ ہو رہی ہے، وہ تو 5-6 سال پہلے چھپ جانی چاہیے تھی، تو اللہ کو منظور، ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہاں، بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یعنی
جس دل میں امام احمد بن حنبل کی محبت نہیں ہے وہ شخص متبع سنت نہیں ہے۔ دوبارہ پھر بات ختم کریں ہم، ہے نا، ٹائم تھوڑا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنہ والجماعہ ہیں، متبع سنت امام ہیں، قرآن و حدیث کے بہت بڑے امام۔ جس مسلمان کے دل میں امام احمد بن حنبل کی محبت نہیں ہے وہ متبع سنت نہیں ہے، وہ کوئی بدعتی ہوگا، وہ کوئی دین کا دشمن ہوگا۔ جس دل میں ایک بہت بڑے اجل امام کی محبت نہیں ہے۔ امت کا اتفاق ہے، محدثین کا اتفاق ہے، احمد بن حنبل بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں غریب نے اپنے ادارے کا نام قصور مرکز الامام احمد بن حنبل رکھا ہے، اور تقریباً ساری تو نہیں، اکثر کہہ لیں کتابوں پر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے ان پر کام کیا، جو رہ گئی ہیں اللہ وہ بھی توفیق دے، ان پر بھی ہم کام کریں، بات لمبی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی حالات پر کتاب پڑھیں، ان کی داستان نسلوں کو سنائیں۔ دوسرے راوی ہیں حسن بن علی۔ حسن بن علی کا نام حسن بن علی بن محمد الہذلی ابو علی الہلال الخلال المکی الحافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعقوب بن شیبہ نے کہا کان ثقۃ ثابتا متقنا، ماشاء اللہ۔ امام نسائی خطیب بغدادی صاحب نے کچھ کہا ہے، آپ 242 ہجری میں فوت ہوئے، امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام احمد 241 ہجری میں فوت ہوئے۔ جب فوت ہو گئے تو بڑے بڑے دور دراز لوگ جنازہ میں شرکت کے لیے آئے، انہوں نے کہا ہمیں اعلان سنائی دیا لوگوں آج امام احمد بن حنبل فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قال حدثنا عبد الرزاق امام سنانی، عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحميري الصنعانی، صنعاء یمن میں ہے، صنعاء یمن میں ہے۔ یہ اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ امام عبد الرزاق امت کا مرجع تھے، امت کا مرجع تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس شاگرد وغیرہ ختم ہو گئے، بھائی جان ہم بھی چھوٹے سے استاد ہیں، تو ہماری چاہت ہوتی ہے ہمارے پاس طلبہ زیادہ سے زیادہ آئیں، ہم سے فائدہ لیں، فائدہ اٹھائیں، ہمارا مرنا جینا اور کام ہی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی دن ایسا ہے میرے پاس طلبہ نہ ہوں تو بتائیں میں کیا کروں گا، میں خوش ہوں گا؟ کئی پریشان ہو جاتے ہیں۔ عبد الرزاق صنعانی صاحب کے پاس تو شاگرد نہیں تھے تو پریشان ہو گیا، اللہ بیت اللہ چلے گئے، غلاف کعبہ پکڑا، اللہ جی میرے پاس طلبہ بھیج دے، میں ان کو پڑھانا چاہتا ہوں، میں کیا کہ مدرس ہو گیا ہوں کہ میرے پاس نہیں علماء آ رہے پڑھنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل اور ایک اور ساتھی شاید ابن معین ہیں رحمہ اللہ، دونوں انہوں نے نیت کی کہ ہم صنعاء چلیں گے، امام عبد الرزاق صنعانی صاحب سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، صنعاء جا کر پڑھیں گے۔ نیت کہاں کی ہے؟ یہ بغداد میں بیٹھ کر صنعاء یمن جائیں گے، بڑا لمبا سفر ہے، دیکھیں نقشہ دیکھیں گلوبل کتنے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر ہے، وہاں جا کے پڑھیں گے۔ حج عمرہ کے لیے آئے بیت اللہ، ساتھی نے کہا احمد صاحب وہ دیکھو عبد الرزاق صنعانی صاحب طواف کر رہے، وہ دیکھو، موج بن گئی، ہم پھر یہاں ہی پڑھ لے ان سے، یہاں ہی فائدہ لے رہے۔ ہم جیسے نکھٹو نکمے ہوتے تو ہم کہتے چلو یہ فائدہ لیں، ادھر کیا جانا ہے، وقت بچائیں ہم۔ تو وہ امام احمد صاحب نے کہا میں نیت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، ہم نے نیت کی ہے کہ صنعاء جا کر پڑھیں گے، یہ خیر سے جاتے ہیں اپنے ملک واپس جاتے ہیں، ہم حدیث ان سے وہاں جا کر ہی پڑھیں گے۔ یہ تھے ہمارے سلف، یہ تھے ہمارے دین کے خادم۔
نیت کو تبدیل کرنے دوبارہ کیا نہیں، ہم وہاں جا کے پڑھیں گے۔ ساتھی ماشاءاللہ فیصد جب حدیث علم حدیث پر پاکستان میں لکھتے ہیں، بہت بڑی تعداد، وہ مجھے پھر تنگ کرتی ہے، میرے پاس آتے ہیں۔ یعنی ہماری کمزوری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فون پر ہی سارا کچھ ہمیں رہنمائی ہو جائے، ہے نا، واٹس ایپ پر شاید صاحب فلاں چیز بھیج دو، فلاں کام کیا ہے، ایسے۔ میری کمزوری ہے، ہم مصروف لوگ ہیں، میں کہتا ہوں بھائی ہمارے پاس آ جاؤ، ایک گھنٹہ میں گھنٹہ دے دوں گا، آپ کی پوری رہنمائی کر دوں گا، حدیث علم حدیث پر کوئی بھی موضوع ہو جو ہمیں پتہ ہوگا، ہم پوری ایک گھنٹے میں رہنمائی کر دیں گے، پھر چلے جانا۔ اچھا، ایک ساتھی علل پر کام کر رہے تھے، ماشاءاللہ اچھا کام تھا، کہ برصغیر میں جو علل پر کام ہو گئے ہیں اس پر کچھ مجھے بھی اللہ تبدیلی دلے پر کام کرنے کی۔ انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا کہ شاہ صاحب آپ نے بھی کام کیا، کچھ چیزیں مجھے چاہیے، فلاں فلاں فلاں۔ میں نے کہا بھائی جان یہ سارے مقصود ہیں میرے، تو میں کب تلاش کروں گا، دور ہیں، تو آپ تشریف لائیں، میں مخطوطوں کی الماریاں کھول دوں گا، آپ اس میں سے نکال لینا، جو چاہیے آپ دیکھ لینا، کیسی بات ہے۔ کہتا شاہ صاحب میں تو 500 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں، لمبا سفر ہے، یہ ہے میرے اللہ، یہ مجھے بات یاد آ گئی۔ اگلے دن میں نے دیکھا وہ پہاڑی ایریا میں تصویریں اتار رہا ہے، دور ٹھنڈے علاقے میں جا رہا ہے۔ پھر میں نصیحت کے لیے میں نے ان محترم کو وہ اسکرین شیئر کر کے بھیجا، میں نے کہا سر جی آپ کو علم حدیث کے لیے آپ 500 کلومیٹر سفر نہیں کر سکتے، یہ پتہ نہیں آپ کن شہروں میں سیر و تفریح کے لیے بڑی خوشی سے جا رہے ہیں، کاش آپ وہاں نہ جاتے، میرے پاس آ جاتے، کچھ آپ کو فائدہ ہوتا، میں رہنمائی کرتا، صدقہ جاریہ بن جاتے میرے لیے آپ۔ لگی سمجھ؟ اب شیطان نے ہمارے ذہنوں کو معاف کر دیا ہے، فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو اصل کام ہے ادھر ہمارے پاس وقت ہے نا۔ اللہ مرحم، اللہ مرحم۔ اچھا، الحسن بن علی بن محمد الحذلی ہو گیا، عبد الرزاق صنعانی، عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحميري الصنعانی، احد الحفاظ الاثبات، بہت بڑے امام محدثین میں سے ایک ہیں۔ مصنف عبد الرزاق بہت بڑی کتاب ہے، ان کو تمام محدثین نے سکہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر احمد رحم اللہ کا نام ہے، پھر معمر اللہ اکبر۔ معمر کے حالات پیچھے ویسے گزر چکے ہیں، معمر بن راشد سکہ ہیں، امام بجلی وغیرہ نے کہا سکۃ صالح، النسائی نے کہا سکۃ مامون، عمر بن علی نے کہا کان معمر من اصدق الناس، سچے لوگوں میں سے تھے۔ ابو حاتم نے کہا جب انہوں نے بصرہ میں اپنے حفظ سے حدیثیں بیان کی تو ان میں غلطیاں کی۔ امام ابن معین نے کہا حدیث معمر عن ثابت البنانی ضعیف، معمر جب ثابت البنانی سے بیان کرتے ہیں تو ضعیف ہوتی ہے وہ روایت۔ آپ 153 ہجری میں فوت ہوئے۔ آگے اشعث، پھر ہیں حسن بن علی، اشعث بن عبداللہ بن جابر ابو عبداللہ البصری، اشعث کا نام کیا مکمل ہے؟ اشعث بن عبداللہ بن جابر ابو عبداللہ البصری، امام نسائی وغیرہ نے سکہ کہا ہے۔ اکیلی صاحب نے ان کو اپنے ضعفاء میں نقل کیا ہے، ان کے ضعیف کہا ہے، ضعفاء میں نقل کیا ہے، اور ضعفاء میں کہا ہے اکیلی صاحب نے ان کے حدیث میں وہم ہے، ان کے حدیث میں۔ اچھا، امام ذہبی صاحب نے کہا اس پر رد کرتے ہوئے قول الاکیلی فی حدیث وہم لیس بمسلم، یہ بات نہیں لی جائے گی، اللہ اکبر۔ اور بھی اقوال ہیں۔ حسن سے مراد حسن بن ابی الحسن یسار البصری ہیں، کون ہیں؟ یسار البصری ہیں۔ امام عراقی رحمہ اللہ نے کہا ہے قد صرح احمد بن حنبل باسماعیل الحسنی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ حسن بصری نے سماع کیا ہے عبداللہ بن مغفل سے،
عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ترجمہ اس حدیث کا واضح ہے، وہ ہم نے کر دیا ہے، تخریج بھی ہوگی ہے۔ حکم اس حدیث کا کیا ہے؟ شیخ البانی صاحب نے کہا صحیح دون قولہ قال احمد ويتوضأ منه ثم يتوضأ منه فإن عامة الوسواس منه۔ یہ جملہ یہ صحیح نہیں ہے، باقی حدیث صحیح ہے۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، باقی حدیث صحیح ہے۔ یعنی ایک ہی حدیث میں ایک ہی حدیث کا ایک ٹکڑا صحیح ہے، دوسرا ٹکڑا صحیح نہیں ہے۔ یہی محدثین کا کام تھا، جو صحیح ہے صحیح کہا، جو ضعیف ہے ضعیف کہا۔ ایک ایک بال ایک ایک لفظ کی تحقیق کے محدثین اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اچھا، پی ڈی ایف فائل میں نے جان بوجھ کر، چونکہ یہ حدیث عبدالرزاق سے ہے، یہ حدیث امام احمد سے ہے، ایسے نا، تو میں نے جان بوجھ کر مصنف عبدالرزاق سے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں 978 نمبر حدیث ہے، اس میں بھی یہ لفظ ہیں لا يبول الناس في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه۔ پھر ہم نے مسند احمد کی حدیث نقل کی ہے 20563، اس میں بھی یہ لفظ ہیں۔ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول رجل فی مستحمه فإن عامة الوسواس منه۔ واضح۔ اگلی بات، مسند احمد کی تحقیق جو 50 جلد والا نسخہ ہے، اس کی تحقیق میں لکھا ہوا ہے شیخ شعیب برنوت رحمہ اللہ اور ان کی ٹیم نے جو کام کیا، صحیح لغیری دون قولہ فإن عامة الوسواس منه، کہ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے، یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے عامة الوسواس منه کے جملے کے علاوہ۔ یہ جملہ موقوف ہے، یہ جملہ موقوف ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، یہ سند اس کے راوی ثقہ ہیں سوائے حسن بصری کے، انہوں نے سماع کی صراحت نہیں کی۔ تو یہی بات درست ہے کہ سماع کی صراحت نہیں ملی۔ امام راقی رحمہ اللہ کا جو قول میں نقل کیا غایت المقصود میں وہ مذکور ہے، واللہ عالم اس قول کی کہاں تک صداقت ہے، واللہ عالم۔ وہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی وہ شعیب برنوت وغیرہ کو ملی، نہ ہی وہ شیخ البانی صاحب کو ملی، نہ دیگر محدثین کو۔ سب کہتے ہیں کہ عبدالرزاق سنانی صاحب یہاں ان سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی صراحت کی نہیں۔ تو اس قول کی دلیل واللہ عالم امام محمد صاحب نے کہاں کہا ہے ہمیں پتہ نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ امام راقی صاحب کے قول وہ ہمیں محل نظر لگتا ہے۔ اچھا، باقی ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں، اصل مدعا پر آتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیث اپنا ابو داؤد والی 27 نمبر حدیث، اس کی سند میں تو آ گیا وہ راوی حسن بصری ان سے بیان کر رہے ہیں، واضح۔ اچھا، اس کا شاہد ہے حدیث نمبر 28، ابو داؤد کی حدیث نمبر 28 ہی اس کا شاہد ہے، واضح۔ جو معنی یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے، تو یہی مسئلہ ہے حدیث نمبر 28 میں، تو اس کا وہ صحیح ہے، اس کا شاہد بن گیا، الحمدللہ۔ پڑھ رہا تھا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کسی نے اعتراض کیا کہ وہ تو غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں، تو ان کے شاگرد نے پھر کہا، بات سمجھائی خادم نے، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے سیدنا انس کے لیے غسل خانے میں ایک برتن رکھا ہوا ہے، برتن، وہ اس میں پیشاب کرتے ہیں، غسل خانے میں کرتے نہیں۔ وہ میں دوران تحقیق پڑھ رہا تھا۔ بہرحال یعنی حدیث نمبر 27 کا شاہد ہے اور وہ صحیح ہے، اور وہ صحیح ہے، تو اس لیے شیخ شعیب برنوت وغیرہ نے کہا اسنادہ صحیح لغیری، یہی حکم ہے حدیث کا، اسنادہ صحیح لغیری۔ یہ بریک بینی کے ساتھ ہی حکم لگانا ہے، ورنہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ دون قولہ ان عامة الوسواس منہ، یہ جملہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔
امام نبوی صاحب نے کہا حسن اپنی کتاب خلاصۃ الاحکام میں حدیث نمبر 342 ہے۔ جب ہم نے ضعیف ابو داؤد العلوم کا مطالعہ کیا، پھر شیخ البانی صاحب کی تمام المنہ وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کیا، پھر جا کر بات واضح ہوئی۔ شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف ابو داؤد العلوم میں نقل کیا ہے اور وہاں اس کو ضعیف ثابت کیا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں حسن بصری کا عنعنہ ہے، حسن بصری کا، پھر ان کی تدلیس پر آگے وہ تفصیلی بحث کی ہے، فلاں فلاں علماء نے محدثین نے کہا یہ مدلس ہیں۔ اچھا، امام منذری صاحب نے کہا ترغیب و ترہیب میں اسنادہ صحیح متصل، تو شیخ البانی صاحب نے آگے تعجب کی نشانی لگا کر فرمایا لیس بصحیح، اس حدیث کو متصل کہنا صحیح نہیں ہے۔ پھر شیخ البانی صاحب نے کہا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو غریب کہا ہے، تو غریب کا اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، شیخ البانی صاحب نے اشارہ کیا۔ اچھا بات سننا، یہ بات اصولی میں کرنے لگا ہوں، جب ایک مصنف کی زیادہ کتابیں ہوں، مصنف کتب کثیرہ ہو، تو جو مطلوبہ بحث آپ پڑھ رہے ہیں نا وہی بحث دوسری کتابوں میں بھی پڑھیں، پھر جا کر شرح صدر ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی، ورنہ وہ غلطی کریں گے۔ اور بھائی جان ابن حجر صاحب نے کتنی کتابیں لکھی؟ بہت زیادہ کتابیں لکھی۔ تو ایک بات وہ ایک کتاب مختصر کرتے ہیں تو دوسری کتابوں میں مفصل کرتے ہیں، تو ہمیں مختصر ہی لازم پکڑنی چاہیے کہ مفصل بھی دیکھنی چاہیے، مفصل بھی دیکھنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ کی کچھ مختصر کتابوں میں اور بات لکھی ہوتی ہے، تو مفصل کتابوں میں وہاں پوری وضاحت کئی باتوں کا رد ہوتا ہے۔ وہ انسان ہے نا، انسان ہے نا۔ تو ایسے شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے امام تھے، جلیل القدر محدثین میں سے تھے، بڑی کتابیں لکھی۔ تو اب ابو داؤد کی ضعیف ابو داؤد العلوم کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ثابت کیا شیخ صاحب نے یہ ضعیف ہے۔ جب ضعیف ابو داؤد العلوم کے علاوہ جو مختصر ابو داؤد ہے، ابو عبیدہ مشہور صاحب علی، وہاں ہم نے دیکھا تو وہاں لکھا ہے صحیح دون قولہ فإن عامۃ الوسواس منہ، وہاں کا لکھا ہے صحیح دون قولہ، اور ضعیف ابو داؤد العلوم میں یہ نہیں لکھا، وہاں لکھا ہے اسناد ضعیف، مطلق طور پر شیخ سے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اچھا، جب ہم نے تمام المنہ کا مطالعہ کیا، شیخ البانی صاحب کی کتاب ہے تمام المنہ، فقہ السنہ جو کتاب ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں کافی کمزوریاں ہیں، علمی، عملی، علمی منہجی، جرح و تعدیل وغیرہ کی کمزوریاں ہیں، تو شاید نے ان پر رد کیا ہے تمام المنہ۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے۔ ہم نے فقہ و سنہ ایک شیخ سے پڑھ رہے تھے، وہ چلے گئے، پھر ہمیں شیخ ابراہیم میر محمدی صاحب جو اس دور کے بہت بڑے قاری ہیں، موجودہ دور کے استاد القراء ہیں، تجوید کے امام ہیں الحمدللہ، وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب محترم قاری ابراہیم صاحب حافظہ اللہ نے ہمیں تمام المنہ پڑھانی شروع کی تھی، تو وہ ساتھ تمام المنہ لاتے تھے، فقہ سنہ بھی ساتھ ہوتی، ساتھ تمام المنہ۔ تمام المنہ کتاب سب سے پہلی دفعہ میں نے استاد محترم شیخ ابراہیم میر محمدی حافظ اللہ کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ پھر وہ فقہ سنہ پڑھاتے پھر فرماتے کہ تمام المنہ میں یہ لکھا ہوا ہے، شیخ البانی صاحب نے یہ کہا ہے۔ اس سے ہمیں زمانہ طالب علمی میں تیسری چوتھی کلاس تھی، تمام المنہ کو دیکھنے کا موقع ملا، پھر پڑھنے کا، پھر اس سے محبت ہو گئی۔ یعنی اساتذہ جو کچھ دکھائیں طلبہ کو، طلبہ پک کرتے نا، ہم دکھائیں نا تو پک کریں گے، کچھ بھی نہیں پک کریں گے، نقصان ہو جائے گا۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تمام المنہ صفحہ نمبر 62 اور 63 میں وضاحت کی ہے۔ کیا وضاحت کی ہے؟ وقد اشار الترمذی الی ضعف الحدیث فقال بعدا خرجہ حدیث غریب۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے حدیث غریب۔
شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ أَوْرَدْتُهُ فِي ضعیف ابی داؤد، اسی وجہ سے میں نے اس کو ضعیف ابو داؤد رقم 7 میں ذکر کیا ہے۔ تمام المنہ میں فرماتے ہیں لیکن فی الباب حدیث آخر، لیکن اس باب میں ایک دوسری حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بلفظ نہار رسول اللہ علیہ وسلم ایام تاشیتا احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع کیا ہے اور غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ لو جی راضی ہو؟ راضی ہو؟ اب یہ وضاحت ضعیف ابو داؤد علوم میں نہیں ہے، واللہ اعلم وہاں نہیں ہے، تو یہ تمام میں نہ وضاحت ہے، اور یہی بات ٹھیک ہے، یہی بات ٹھیک ہے، اس کا شاہد ہے، یہ شاہد ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اخرج ابو داؤد وغیرہ بسند صحیح، صحیح سند سے، صححہ جمع، سب محدثین نے صحیح کہا، قال اسقلانی وغیرہ ہی، سب محدثین نے، شیخ ابن حجر وغیرہ کی طرح اور محدثین نے بھی، وہو مخرج فی صحیح ابی داؤد، یہ صحیح ابو داؤد میں نے اس کو تخریج کی ہے۔ لگی یہی راجح ہے کہ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے، اور جو فین احمد الوسواس منہ، یہ اضافہ صحیح ثابت نہیں ہے، یہ صحابی کا قول ہے۔ اس میں پھر میں نے جان بوجھ کر آج علل کی کتابوں سے بھی کچھ حوالے جمع کیے۔ علل کبیر ترمذی حدیث نمبر 12، وہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے اس حدیث کی علل کی طرف۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ويرون أن أشعث هذا هو جابر الهداني وروى معمر فقال عن أشعث بن عبد الله الحسني۔ الضعفاء القبیل لکالی میں بھی ہے، راوی نمبر 17 اشعث بن عبداللہ العام وهو الهداني فی حدیث وہم، یہ ضعفاء کبیر کالی میں لکھا ہے فی حدیث ہی وہم۔ امام کالی صاحب نے ان کی پھر یہ جو ہماری موجودہ حدیث ہے اس کو نقل کیا ہے، وہاں وہم کا ثبوت دیا ہے، اسی طرح امام ثابت کیا ہے۔ خطیب بغدادی صاحب اس حدیث کو موضوع اوہام الجمع و تفریق میں بھی لائے ہیں، امام خطیب بغدادی کتاب جلد کی صفحہ نمبر 231 ہے، وہاں تفصیلی بحث کی ہے۔ مستحم کا معنی جیسا کہ ہم نے بتایا غسل خانہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 304 کے آخر میں امام ابن ماجہ نے رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس دور میں چونکہ کچے ہوئے کرتے تھے، زمین جذب کر لیتی تھی پانی کو، اس لیے وہاں غسل کرنا منع ہے، وہاں غسل کرنا اس لیے منع ہے۔ تو آج کے دور میں ماشاءاللہ چونا گاہ چیزیں ہیں، پکی چیزیں ہیں، یہ امام ابن ماجہ نے بھی وضاحت کی ہے کہ اب جائز ہے، اور بھی ائمہ محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اب جائز ہے، کیونکہ اب تو پکا سارا کچھ ہے۔ جذب کرتی غسل خانے میں انسان نے پیشاب کیا ہے، پانی بہائے گا تو سارا کچھ دفع ہو جائے گا، زمین صاف ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں غسل خانہ اور باتھ روم الگ الگ بنانے چاہیے، الگ الگ بنانے چاہیے۔ ہاں آج پکا سسٹم ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اس مجبوری کے پیش نظر کٹھا بھی جائز ہے۔ ہاں پھر بھی ہم ٹوائلٹ کو اونچا بناتے ہیں، غسل خانے کو نیچا بناتے ہیں، تو درمیان میں کوئی دیوار بھی چھوٹی سی ہو سکتی ہے تاکہ وہ ٹوائلٹ الگ رہے اور غسل خانہ الگ رہے، تو وہ الگ تصور کیا جائے گا۔ اس طرح اور بھی اس میں کئی بحوث ہیں، استنباط بھی ہم نے سارا لکھ دیا ہے کہ غسل خانوں میں جہاں کچے غسل خانے ہوں، کچی زمین ہو، پانی کو جذب کر جائے زمین، وہاں اس غسل خانے میں پیشاب کرنا منع ہے۔ تو پکے غسل خانے جیسے آج کل جدید دور ہے، پتھر ٹائل لگ رہی ہے، تو اس میں بھی ہم کہیں گے پرہیز کیا جائے، بچا جائے، الگ بنا لیا جائے۔ اتنا بڑا گھر ہے تو کہتے جی ہمارا نقشہ نہیں صحیح ہو رہا، اور بھائی نقشہ کو کمروں کو آگے پیچھے کر لو نا، دائیں بائیں، غسل خانے تو صحیح بناؤ۔ تو ایسے فضول باتیں کرتے ہیں، نہیں جی نقشہ ایسا نہیں بن رہا، یہ نقشہ تو ہم نے بنانا ہے نا، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ایک مسجد میں مجھے درس کے لیے بلایا گیا، وہاں ستونوں میں نماز ہوتی تھی، تو لوگوں نے کہا شاید ستونوں میں نماز جائز ہے، میں نے کہا کہ نہیں جائز، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، ستونوں میں نماز جماعت کی حالت میں نہیں جائز،
وہ کہتے شاہ صاحب یہ تو پھر ایسے بنا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی مسجد اللہ کے گھر ہے، پیسے جمع کریں، لینٹر کو مضبوط کرتے ہیں اور کے درمیان سے توڑ نکال دیتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ حل تو ہے نا، پر ہم حل کرتے نہیں. ایک جگہ مجھے درس کے لیے بلایا گیا کنگن پور. اچھا، تراویح نماز ہو رہی ہے، عورتیں امام کے آگے کھڑی ہیں، بندے پیچھے کھڑے ہیں. اہل حدیث کی مسجد ہے، اسی مسجد میرا درس ہے مرکزی مسجد میں. تو کسی نے کہا شاہ صاحب یہاں یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی انتظامیہ ہے ادھر؟ کہتے ہاں جی ہے. تو میں نے کہا بھائی جان ایک صاحب بندوں کی ہے، پیچھے لگائیں کیا کہتے ہیں پردہ کے لیے ٹینٹ لگا لیں، 2-4 ٹینٹ لگا لیں، تو پیچھے ایک طرف عورتیں حجرہ بنا دیں ٹینٹوں کے ساتھ، پیچھے کھڑی ہوگی کوئی کھڑی ہیں انہیں جی ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے. اہتمام کیوں نہیں ہے بھائی؟ اوپر چھت پر تھی نا، وہ امام کے آگے ہیں، بندے باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی ایسے ہمیں دین سے سچا پیار ہونا چاہیے، ہمیں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال پختہ غسل خانے جن میں پیشاب پانی پڑتے ہی بہہ جاتا ہے تو وہاں منع نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہاں بھی پرہیز کیا جائے، وہاں بھی مجبوری ہو تو پھر اور بات ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.